سحر کا وقت تھا معصوم، گلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں۔ رات خاموش اور حیران تھی، جیسے اوہام کے پردے پھاڑ کر کے کوئی انقلاب آنے والا ہے۔ اس گزرتی ہوئی رات کے سکون اور جوال کے اندر سے ایک نور طلوع ہو کر کے ہر سو نور پھیلانے والا تھا۔ یہ کس کی آمد ہونے والی تھی کہ ہر مخلوق بے چین تھی۔ اس وقت نجومیوں میں ایک بڑی شخصیت کی پیدائش کا چرچہ عام تھا۔ اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی پیدائش کے بارے میں پڑھتے آئے تھے، انہیں بھی اب ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی پیدائش کا وقت قریب ہے۔ لہٰذا حضرت حسان بن صادق فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت 7 سال کے تھے اور مدینہ میں رہتے تھے، تو انہوں نے فرمایا کہ ایک دن اچانک میں نے دیکھا ایک یہودی کو بلند مقام پر چڑھتے ہوئے، اور وہ وہاں سے چیخ رہا تھا کہ اے لوگو، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ تاریخ عالم کا یہ وہ نرالا دن ہے کہ جس دن عالم ہستی کو درد ہونے کی وجہ خالق آدم کا راز، کشتی نوح کی حفاظت کا راز، ابراہیم علیہ السلام کی دعا، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت، تمام جہاں کے بڑے نظاموں کو سدھارنے والا، غریبوں یتیموں کی مدد کرنے والا، حق و صداقت کا پرچم بلند کرنے والا، کفر اور ظلمت کے اندھیروں کو مٹانے والا، غلاموں کا مولا، سناد الاشفیاء، اشرف الانبیاء، احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ وقت پہلے آپ کی والدہ ماجدہ نے خواب دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور پیدا ہوا جس سے شام کی محلات روشن ہوئے۔ لہٰذا جب ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کے اندر سے ایک نور ایسا چمکا جس سے مشرق و مغرب کے درمیان ساری چیزیں روشن ہو۔ لہٰذا وہ نور اتنا روشن تھا کہ بی بی آمنہ نے شام کے محلات دیکھ لیے، اور حضرت عثمان ابن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں میں اس رات حضرت آمنہ کے پاس تھی جس رات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش ہونے والی تھی، اور وہ فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک کی ولادت ہوئی تو اس وقت میں نے دیکھا اور محسوس کیا کہ پورا گھر جو ہے نور سے بھر چکا، اور میں نے محسوس کیا حتیٰ کہ وہ اتنا فرماتی ہیں کہ مجھے ایسا لگ رہا تھا، مجھے گمان تھا کہ تارے جو جگمگا رہے ہیں، نور جو جگمگا رہا ہے، میرے اوپر نہ گر جائے۔ ہمارے تمہارے نبی پاک کی ولادت 12 ربیع الاول بروز پیر صبح صادق 4:45 پر ہوئی تھی، اور حضور کی ولادت کے بعد آپ کی والدہ کے پاس 4 عورتیں آئی تھیں، حضرت بی بی حوا، حضرت سارہ، حضرت ہاجرہ اور حضرت آسیہ۔ اور ابو لہب نے آقا کی ولادت کے دن خوشی منائی تھی، اور ہمارے تمہارے نبی کی ولادت کے دن شیطان مردود رنج و غم میں بھاگتا پھرتا رہا، اور حضور کی ولادت کے وقت کعبہ شریف نے، اور سے سنیے گا، کعبہ شریف نے حضرت آمنہ کی مکان کی طرف سجدہ کیا۔ سبحان اللہ۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سب تو جھکے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، سب تو جھکے ہیں خانہ کعبہ کے سامنے، اور کعبہ بھی جھک رہا ہے محمد کے شہر۔ جس رات حضور کی ولادت ہوئی اس رات اللہ رب العزت نے جنت میں مینار محمد بنایا، اور لوگوں نے آپ کو جب دیکھا تو آپ کا چہرہ جو ہے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی جیسے ہی آپ ولادت پائے، آپ جیسے ہی پیدا ہوئے، کستوری کی خوشبو ہر سو پھیلتی چلی گئی، اور لوگوں نے جب آپ کو دیکھا تو سرما لگانے کے لیے جب دیکھا، بچہ پیدا ہوتا ہے سرما لگتا ہے، تو دیکھا آپ کو تو آپ کی آنکھوں میں سرما لگایا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور بچے کی مسلمانی ہوتی ہے، اس لیے دیکھا جب ختنہ ہوتی ہے تو وہ دیکھا تو آپ ختنہ شدہ تھے، آپ پاک تھے، یعنی آپ کی مسلمانی کی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی آپ پیدا ہوئے اس وقت خوشبو ہر سو پھیلتی چلے گئی۔ بچہ پیدا ہوتا ہے بدبو آتی تھوڑی، لیکن ہمارے نبی پیدا ہوئے ہر سو خوشبو پھیلتی چلے گئی، تو لوگ دیکھ کر کے حیران رہ گئے کہ یہ کیسا بچہ ہے، کہ یہ کس رسول کی آمد ہے، کس شخص کی آمد ہے یہ جو کہ اتنا الگ ہے۔ ہمارے تمہارے نبی کی ولادت سے پہلے مکہ مکرمہ میں ایک وبا یعنی بیماری پھیلی ہوئی تھی جس سے کافی سارے لوگ مر رہے تھے، بڑی ہی خطرناک وبا تھی وہ۔ جس دن ہمارے نبی کی ولادت ہوئی، اللہ رب العزت نے اس دن اتنی بارش برسائی کہ اس سے جو ہے وہ وبا بھی ختم ہو گئی، اور اس وقت مکہ مکرمہ میں قحط سالی یعنی سوکھا بھی پڑ رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے اتنی بارش برسائی وہ قحط سالی بھی ختم ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور مکہ والوں نے اس دن کو
اور اس سال کو جس سال ہمارے نبی کی ولادت ہوئی اس سال کو خوشی والا سال سمجھ کر منایا۔ سبحان اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ اندھیری رات میں حضور کی پیشانی ظاہر ہوتی اور تاریکی میں روشن چراغ ہوتی۔ سبحان اللہ۔ مطلب رات میں حضور کی پیشانی چمکا کرتی تھی اندھیرے میں، اور دن میں جو ہے حضور کی پیشانی چراغ کی طرح چمکا کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ حضور کی جس دن ولادت ہوئی اس دن سورج کو عظیم نور پہنایا گیا، اور ہمارے تمہارے نبی پاک کی ولادت پر جھنڈے لگانا فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام کی سنت ہے۔ یعنی جب ہمارے نبی پاک ولادت پائے تو اس دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جھنڈا لگایا، تو وہ نرالا دن ہے کہ جس دن مولا سناد الاشفیاء اشرف الانبیاء احمد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔